ہے رباب کا نوحہ میرے بے زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات على محمد صلوات على محمد چند شعر ملادف فرمائیں سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا لیکن کسی کے ہونٹ پہ شکوہ نہیں ملا لیکن کسی کے ہونٹ پہ شکوہ نہیں ملا کچھ اس طرح سے دھبوں نے دامن پکڑ لیا کچھ اس طرح سے دھبوں نے دامن پکڑ لیا کچھ اس طرح سے دھبوں نے دامن پکڑ لیا
قاتل کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملا، قاتل کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملا، سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے، سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے، ارے جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا، جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا، جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا، جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا، جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا، جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا، ارے جھنڈا ملا ہے اس کو فریرا نہیں ملا، جھنڈا ملا ہے اس کو فریرا نہیں ملا، جھنڈا ملا ہے اس کو فریرا نہیں ملا، کہ عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے، عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے، ارے قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا، قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا، قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين، سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اما بعد فقد قال ابو عبد الله الحسين عليه السلام، واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، صلوات پڑھ محمد وعلى یہ الفاظ جن کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور یہ آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سلسلہ گفتگو کا عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، عنوان یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں آیا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ داری طے کر دی گئی، کوئی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی گئی۔ ادھر وہ شعور کی منزل میں آتا ہے، ادھر وہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ منزل بلوغیت کو پار کیا، تو اب اس کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھے، روزے کو رکھے، دین کی باتوں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے،
اور دوسروں کو اچھائیوں کی طرف لائے اور برائیوں سے روکے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو اسلام نے ہر ایک کے کاندھے پر رکھ دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کے لیے ذمہ داری ہے۔ اس جملے پہ آپ نے غور فرمایا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کے لیے ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے ہر ایک کے لیے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے، یعنی پڑوسی کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی ہم وطن کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی رشتہ داروں کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی بیمار کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی جو بھی آپ کو دوسرا ملے اس کے لیے ایک آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم کو اس ذمہ داری کو اس طریقے سے انجام دینا ہے تاکہ اس فعل کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں۔ جب تک ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دین کو نہیں پہنچائیں گے، دین کو نہیں بتلائیں گے، یاد رکھیے کوئی دوسرا ہماری ذات سے متاثر نہیں ہوگا۔ ہم کچھ کہتے رہیں، ہم کوئی بات کہیں، وقتی طور پر ہوتی ہے، انسان جذبات میں آ جاتا ہے، سنتا ہے، اس کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا عمل اچھا ہوتا ہے تو جب عمل کو دوسرا شخص دیکھتا ہے تو اب اس کے عمل کے ذریعے سے اس کی تعریف کرتا ہے کہ کیا ان کا عمل ہے، کیا ان کا فعل ہے۔ اور یاد رکھیے اگر تعریف کوئی کروائے گا تو صرف وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی تعریف کروا سکتا ہے، نہ اپنے شجرے کے ذریعے سے تعریف کروا سکتا ہے، نہ اپنے نام کے ذریعے سے تعریف کروا سکتا ہے۔ تعریف صرف عمل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ ضروری اس بات کہ ہم کو اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے، اور جب تک ہم عمل کی منزل میں یہ نمونہ پیش نہیں کریں گے کہ ہم کس عمل کو انجام دے رہے ہیں، جب عمل کو انجام دیں گے تب دیکھنے والا ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کس کے چاہنے والے ہیں اور کس کے ماننے والے ہیں۔ جب وہ دیکھے گا تب پتہ چلے گا، تب اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے، ان کے فعل سے پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیے آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم کو عمل کو لے کر آگے چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ فیس بک کا زمانہ ہے، یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ آپ آ کر دیکھیے ذرا سا، آج کل اسلام کبھی فیس بک پہ نظر آتا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ نظر آتا ہے، کبھی انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ آپ غور کیجئے گا، اسلام واٹس ایپ فیس بک پہ نہیں ملے گا، اسلام وہاں ملے گا کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہتا چلوں، یہ کنفیوز کرنے کے سب ذریعے بنے ہوئے ہیں۔ سہولت ہے، میں یہ نہیں کہتا، واٹس ایپ سے بڑی سہولت ہے، فیس بک سے بڑی سہولت ہے، بچھڑے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں، بہت فائدہ پہنچ رہا ہے ان سب چیزوں سے۔ لیکن ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہو غلط بھی ہے۔ بھئی کھانا انسان کی صحت کو بنا دیتا ہے، کھانے سے انسان تندرست رہتا ہے، لیکن تھوڑا زیادہ کھا لیجئے تو نقصان دہ ہو جائے گا، یہ نقصان پہنچا دے گا۔ اسی لیے یہ جو انٹرنیٹ کی چیزیں ہیں، جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں ضروریت کے مطابق قدم رکھیے، اگر زیادہ داخل ہو جائیے گا تو یہ نقصان پہنچا دے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی ہر 1 مہینے بعد 20 دن بعد میسیج ایک چل جاتا ہے کہ فلاں آیت اللہ نے کہا ہے
کہ 3 دن اپنے گھر میں حضرت عباس کی نظر دلاؤ. کبھی میں سے چل گیا کہ امام حسین کی نظر دلواؤ. ہے آپ کے سامنے نہیں ہے. ایک واٹس ایپ پہ چل گیا, کوئی نہ دیکھتا ہے, نہ پوچھتا ہے, نہ سوچتا ہے کہ اس کا مبنا کیا ہے, منبع کیا ہے, کہاں سے نکلا, کیسے آیا. فوراً کاپی کیا, پیسٹ کیا, کاپی کیا, پیسٹ کیا, کاپی کیا, پیسٹ کیا, شروع کر دیا, آگے بڑھانا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غلط میسج پہنچتا ہے, ایک غلط بات پہنچ جاتی ہے, اور لوگ اس انتشار و اختلاف میں ہوتے کہ پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا. پھر فونوں کا سلسلہ آنا شروع ہوتا ہے کہ صاحب وہ 1.25 پاؤ برفی پہ نظر دلوا دیجئے, وہ سورہ واقعہ پڑھ دیجئے, اور یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے. قسم خدا کی نہ کوئی مرجع اس بات کو کہتا ہے, نہ کوئی مجتہد اس بات کو کہتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو انتشار اور کنفیوزمنٹ کر کر کے اس طریقے سے ہیجانی بنایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ مرجعیت سے الگ ہوں. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, آج ہمارے سامنے جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ صرف اور صرف یہ جانتی ہیں کہ اگر اس قوم کو کسی بھی طرح سے توڑا جا سکتا ہے, کسی بھی طرح سے روکا جا سکتا ہے, تو یا اس کی مرجعیت کو ختم کرو یا اس کی عزاداری کو ختم کرو. ان دونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مثال آپ کے سامنے دوں, مرجعیت کی طاقت اگر آپ کو دیکھنا تھی تو آپ نے عید کے دن طاقت دیکھی کہ چند گھنٹوں کے اندر ان مقامات کے اوپر جہاں چاند کی تصدیق نہ ہوئی تھی سب نے مل جل کر عید کر لی. ایک ساتھ پورے ہندوستان میں, پورے پاکستان میں, پورے ایران میں سب جگہ عید منائی گئی. یہ مرجعیت کی طاقت تھی کہ چند لمحوں میں ایسی عید ہوئی کہ سب متفق اور متحد ہو کر عید منا رہے تھے. یہ مرجعیت کی طاقت تھی. اور عزاداری کی طاقت دکھاؤں آپ کو, عزاداری کی طاقت دکھاؤں. عزاداری کی اگر طاقت دیکھنا ہے تو جا کر روڈوں پر دیکھ لیجئے. قسم خدا کی ریلیاں کی جاتی ہیں, ہزاروں آدمی جمع کرنے کے لیے بسیں لگائی جاتی ہیں, پیسے لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں, ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے, تب بھی 10-20 ہزار کی بھیڑ نہیں جمع کر پاتے. یہ مجلسوں کی طاقت ہے کہ ہزاروں بغیر بلائے آ جاتے ہیں. دیکھیے آپ مجلسوں میں دیکھیے, ہزاروں کی تعداد میں مومنین بیٹھے ہیں. کس نے بلاوا دیا؟ کس نے آپ کو بلایا؟ کس نے آپ کو دعوت دی؟ کسی نے بس لگائی تھی یہاں تک آنے کے لیے؟ کسی نے ٹیمپو کا انتظام کیا تھا؟ آپ کے کرائے کا انتظام کیا تھا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ مجلسوں کی قوت ہے, یہ عزاداری کی قوت ہے کہ اس طریقے سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہی 2 عظیم چیزیں ہیں, ایک عزائے امام حسین, ایک مرجعیت. ہمارا دشمن جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مجلسوں کو ختم کرے, کسی طریقے سے مرجعیت کو ڈیمیج کرے. اس کو معلوم ہے یہ بہت بڑی طاقت ان کے پاس ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اور یہ بتاتا چلوں, ذمہ داری ہے, ذمہ داری میری ہے. میں بتاؤں گا, کل آپ اس پر عمل کیجئے نہیں کیجئے اس سے مجھ کو بحث نہیں ہے, لیکن کم سے کم یہ کہیے گا کہ ایک مولوی تھا کہ جس نے ہم کو متوجہ کر دیا تھا. یہ ہماری خطا ہے, یہ ہماری بھول ہے, یہ ہمارا سو ہے کہ ہم نے اس کو مانا نہیں. جب ابن زیاد
کوفے آیا ہے تو ابن زیاد اپنے لباس میں نہیں آیا، اس لباس میں آیا تھا جس لباس کو کوفے والے چاہ رہے تھے۔ امام حسین کا لباس پہن کے آیا تھا کہ جب لوگوں نے ابن زیاد کو آتا ہوا دیکھا تو سب نے یبن رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ اگر میں اپنے اصل لباس میں جاؤں گا تو مجھ کو کوفے والے پکڑ نہ لیں، لہذا اس نے مکاری کی، اس نے عیاری کی، اس نے وہ لباس پہنا جس کے وہ ذہن مندرج تھے۔ تو آج ہمارے درمیان اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ نہ سوچئے گا صہیونی لباس میں آئے گا، یہ نہ سوچئے گا اسرائیلی لباس میں، اسی لباس میں ہوگا اور آپ کو بہکا کر چلا جائے گا۔ اسی لباس میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے اصل لباس میں آ جائے گا، بھئی آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے پوری تاریخ موجود ہے، کبھی ابلیس بن کے آیا بہکانے، کبھی آیا ابلیس بن کے بہکانے، جب بھی بہکانے آیا بڑی سی داڑھی رکھی، بڑا سا گٹا لیا اس نے، مسجد میں آ کر بیٹھا، خود بھی ساتھ میں تسبیح و تحلیل کر رہا تھا اور اس کے بعد بہکا کر چلا گیا۔ ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ہم کو متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہ لکھنؤ کی سرزمین کیا ہے؟ یہ لکھنؤ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جو پوری دنیا میں مرکز عزاداری کے عنوان سے مشہور، مرکز علم کے عنوان سے مشہور، یہ زمین وہ زمین ہے کہ جہاں سے عزا کا چراغ ایسا روشن ہوا کہ کائنات کے ہر کونے میں اس کی روشنی پہنچی۔ اور کیجئے آپ، یہ ایسا روشن ہوا تھا چراغ، یہ کس کی محنت تھی؟ یہ بزرگوں کی محنت تھی، یہ بزرگوں کی محنت تھی، اور یہ 10-20 سال کی محنت نہیں تھی، یہ سینکڑوں سال کی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس محنت میں کون تھا اس محنت میں؟ آج گفتگو تھوڑا سا ایسے ہی ہوگی، اس سے مطمئن رہیے گا، کیونکہ گفتگو ذمہ داری ہے تو ذمہ داری نبھائی جائے گی۔ اور کیجئے آپ، کون تھا ان ذمہ داریوں کے پیچھے؟ کون اس کو پورا کر رہا تھا؟ اس کو پورا کرنے والے وہ علماء تھے، وہ فقہا تھے۔ تاریخ پڑھیے گا، جناب غفرہ مآب سے پہلے یہاں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا فرقہ کیا ہے، قربانی کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا۔ جناب غفرہ مآب نے آ کر یہاں اس شمع کو روشن کیا، اور جب روشن کیا تو پھر آج آپ غور کر کے دیکھیے کہ اسی لکھنؤ کی سرزمین کے اوپر کیسے محترم خانوادے ہیں کہ جو الحمدللہ اس پوری قوم کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں جا کر خدمت کو انجام دے رہے ہیں، خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اس سرزمین پر وہ کہ جو یہیں سے کچھ لے کے گئے، یہیں سے کچھ لے کے گئے اور پھر یہیں آ کر اسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے ہمارے کثیر تعداد میں سب مومنین بیٹھے ہوئے مجلسیں سن رہے ہیں، میری بات کی قسم خدا کی تائید کیجئے گا آپ، یہ مجلسیں تعلیم آل محمد پہنچانے کا ذریعہ ہیں، مانتا ہوں میں، یہ مجلسیں پیغام آل محمد پہنچانے کا ذریعہ وسیلہ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ لیکن آپ بتائیے کہ کچھ واجبات ہیں، ایک طبقہ ہے، دیکھیے میں نے اشارہ پہلے کر دیا، ایک طبقہ ہے جو منبر پہ آتا ہے
میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، جس کو یقین نہ ہے پوچھ لے، مومنین سے پوچھ لے، مومنین سے متعلق بات ہوگی. پوچھے مومنین سے کتنے لوگ تقلید کرتے ہیں، تقلید کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آدھوں کو تقلید ہی نہیں معلوم ہے. اور کیا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے نماز ترک کرتے ہیں، کتنے لوگ داڑھی مڈانا جو کہ حرام ہے، کتنے لوگ اس حرام فعل کو انجام دیتے ہیں، کتنے لوگ اس کو بجا لاتے ہیں. عورت کے اوپر حجاب واجب ہے، کتنی عورتیں حجاب کرتی ہیں، کتنی عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں. کتنے لوگ خمس دیتے ہیں، کتنے لوگ خمس نہیں دیتے ہیں. کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. یہ واجبات کی فہرست میں نے گنوائی ہے. میں ان مولویوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم کو ممبر ملا تو ممبر پہ بیٹھ کر کم سے کم کبھی تقلید کی بات کیا کرو، کبھی حجاب کی بات کیا کرو، کبھی زکوٰۃ کی بات کرو، کبھی نماز کی بات کرو، کبھی پردے کی بات کرو، کبھی داڑھی کی بات کرو. کوئی اور بات نہیں کرتے. جب بات کریں گے عزاداری کی بات کریں گے کہ صاحب عزاداری ایسے کیوں، عزاداری ویسے کیوں، عزاداری میں یہ کیوں، عزاداری میں یہ کس لیے، کیا ضرورت ہے؟ ہر موقع پہ بھئی جو واجبات ہیں ان کی طرف متوجہ کرو. جو داڑھی نہیں رکھتا اس سے کہو بھائی داڑھی رکھو. حجاب کی بات ہے اس کی طرف متوجہ کرو. تجزیہ کیجئے گا قسم خدا کی. ایک مرحلہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے ہوں. دیکھیے زکوٰۃ کتنے پرسنٹ لوگ دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آج گفتگو کا میرا انداز بالکل بدلا ہوا ہے. ہم کو تکلیف ہے، ہم کو اذیت ہے. یاد رکھیے گا، ہم کو اذیت بھی کیوں ہے، اس کا سبب ہے کیونکہ ہم جس لیے جس ماں کی دل کی تسکین کا سہارا بننا چاہیے بن رہے ہیں، ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. داڑھی کتنے پرسنٹ لوگ رکھتے ہیں؟ کریں تجزیہ. کھلی ہوئی بات کر رہا ہوں. بڑے سے بڑا قابل ہو، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہو، کریں تجزیہ. داڑھی کتنے پرسنٹ لوگ رکھتے ہیں؟ میں ایک مثالاً کہہ رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ کہیے گا 50% لوگ رکھتے ہیں داڑھی. حجاب کتنے پرسنٹ عورتیں کرتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیے گا 50% لوگ عورتیں حجاب کرتی ہیں. نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیے گا 75% لوگ نماز پڑھتے ہیں. روزہ کتنے پرسنٹ رکھتے ہیں لوگ؟ کہہ دیے گا 60-70% لوگ روزہ رکھتے ہیں. خمس کتنے پرسنٹ لوگ دیتے ہیں؟ کہہ دیے گا 50-60% لوگ خمس دیتے ہیں. یتیموں کی مدد کتنے پرسنٹ لوگ کرتے ہیں؟ کہیں گے 40-50% لوگ مدد کرتے ہیں. ہر چیز میں 50-40-60. عزاداری کتنے پرسنٹ لوگ کرتے ہیں؟ عزاداری کتنے پرسنٹ لوگ کرتے ہیں؟ نماز 75%، روزہ 60%، داڑھی 50%، پردہ 50%، یتیموں کی مدد 50%، خمس 50%، زکوٰۃ 50%. تو جو کام 50% ہوتا ہے اس کو مولوی بھولا ہے، اور جو 100% ہوتا ہے عزاداری 100% ہوتی ہے. اور کیا؟ تو جو چیزیں کم ہو رہی ہیں ان کی بات کیجیے، ان کو پہنچائیے، ان کو سمجھائیے. یہ عزاداری کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ عزاداری صرف عزاداری.
اب بات کروں گا، دلیل سے مدلل گفتگو کروں گا. دیکھیے مثلا کل 6 محرم تھی، کل لوگوں نے اپنے گھروں میں منتیں پہنائی ہوں گی. آج 7 محرم ہے، لوگ مہندی روشن کریں گے. یہ سب چیزیں ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ کسی نے منت مانی کہ بچے کو میرے صحت ہو جائے گی، میں بیمار کربلا کی منت پہناؤں گی یا پہناؤں گا. اس نے پہنا دی، منت مانی. کسی نے منت مانی کہ میری بچی کی شادی ہو جائے گی تو میں مہندی روشن کروں گی. پوری ہو گئی منت، مہندی روشن کر رہی ہے. اور کیا آپ نے؟ کسی کے بیٹا نہیں تھا، اس نے منت مانی کہ اگر مجھ کو بیٹا ہو گیا تو میں اس کو عاشور کے دن خما لگوا دوں گی. کسی کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے کہا اگر اولاد ہو گئی تو میں اس کو خما لگوا دوں گی. یہ منتیں ہیں. جب یہ منتیں ہیں، ہر اعتراض کیا ضرورت اس کی؟ بھئی منت ہے. آپ کو متوجہ کروں، پورا مسلمان مل کے قسم کھائے اور قسم کھا کے بتائے کہ جب حسنین بیمار ہوئے تو اگر علی و فاطمہ دعا کرتے تو حسنین کو شفا ہو جاتی. یہ منت کیوں مانی؟ کہے گا کوئی کہ منت ماننے سے بچے ٹھیک ہوئے؟ قسم خدا کی ایمان رخصت ہو جائے گا. اگر علی چاہ لیتے کہ بچوں کو شفا ہو جائے تو قسم خدا کی شفا ہوتی. شہزادی چاہ لیتی تو شفا ہو جاتی. منت مان کے بتایا کہ منت مانی جاتی ہے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. منت مانی جاتی ہے. آپ کے سامنے مثال ہے. کہہ دیں منت سے ٹھیک ہوئے بچے. اگر میرے مولا چاہتے جنبش بھی نہ ہوتی لبوں میں، چاہتے اگر سے بچے ٹھیک ہو جاتے. اب کوئی اگر مجھ سے یہ کہے کہ حضور ٹھیک ہے منت ہوتی ہے تو یہ سال بھر کے بچے کے قما کیوں، یہ سال بھر کے بچے کے اوپر یہ زنجیر کیوں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی بچوں کو دیکھ لیجئے کتنے بڑے ہیں اور روزے پہ روزہ کیوں؟ بھائی بچے کم سن ہیں اور روزے پہ روزہ چل رہا ہے، تو جس طریقے سے وہاں روزے پہ روزہ بچوں کے لیے چل رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے بچوں پہ قما و زنجیریں چل رہی ہیں. اس منبر پر آنے کا مقصد یہ ہے مولا کو راضی کیا جائے. یاد رکھو، منبر پہ آنا مولا کو راضی کرنا ہے، کیونکہ قبر میں مولا کو آنا ہے. لہذا اس بات کی طرف متوجہ کیے دیتا ہوں، اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائے دیتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی منبر پہ اگر آئے تو آنے کے بعد وہ نہ اپنی بات کرے نہ کسی مولوی کی بات کرے، بلکہ جب بھی آئے تو حق منبر اس طریقے سے ادا ہو کہ مولا راضی ہو جائیں. جب مولا راضی ہوں گے تو شہزادی راضی ہوں گی، اور ہم کو انہی کو راضی کرنا ہے. یاد رکھیے. اور ایک بہت عمدہ ایک صلوات پڑھیں. آغا شیرازی نے بہت عمدہ ایک جملہ کہا. بس ایک جملہ مرج جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی، قسم خدا کی کیا جملہ کہا ہے. کیا جملہ کہا ہے انہوں نے فرمایا، انہی ایام اعظام 2 دن پہلے کا جملہ ہے. فرمایا
کہ جو شخص عزاداری کو ہلکا سمجھے یا ہلکا کرے یا شک کرے گویا آگ سے کھیلنے کے مانند ہے. آگ سے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کہا گویا آگ سے اور انگاروں سے کھیلنے کے مانند ہے. اور اگر کوئی آگ سے یا انگارے سے کھیلے گا تو فقط وہ دنیا میں جلے گا، لیکن کسی نے اگر عزاداری میں شک کیا تو اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوئے گی اور دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ بزرگوں کے جملے ہیں، سینے سے لگا کے رکھنے والے ہیں. لہذا ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم مظلوم کربلا کی عزاداری کا تحفظ کریں. ایک بات بتائیے، عزاداری اور نماز لوگ ٹکرا دیتے ہیں لا کے. کوئی چیز ٹکرانے کی نہیں ہے، وہ نماز واجب ہے، سمجھ گئے؟ اس سے ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف 2 جملے کہہ کر بات ختم کی دیتا ہوں. عزاداری عزائے سید الشہداء یہ وضو ہے، یہ وضو ہے ان واجبات کو ادا کرنے کا کہ جو اللہ کی طرف سے واجب کیے گئے ہیں. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، تو لازم یہ ہے کہ پہلے عزاداری کر کے وضو کر لے. آخری جملہ اس سلسلے کا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے عزاداری سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نماز سے امام حسین خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور حسین کو بھی خوش کرنا ہے. بس آپ سے جملہ یہی کہنا تھا، بات یہی کہنا تھی. قسم خدا کی آپ مجلسوں میں ضرور جائیے، لیکن اتنا دھیان رکھیے منبر سے دینے والا کیا دے رہا ہے اور کیا نہیں دے رہا ہے. بس اتنا رکھیے گا ذہن میں، کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ چھوڑو، اگر تم نے یہاں یہ کہہ کر چھوڑ دیا، اپنے دامن کو الگ کر لیا، تو شہزادی کے سامنے جانا ہے. اور کیجئے آپ، ہمیں شہزادی کے سامنے جانا ہے، ہمیں کسی کے سامنے نہیں جانا ہے، ہمیں شہزادی کے سامنے جانا ہے. یاد رکھیے اس دین کو، اس شریعت کو سمجھیں. اگر ایسا ہی ہوتا، جملوں پہ دیکھیے، جملوں پہ قرآن کریم میں کیا لفظ لکھا ہے؟ الیوم، الیوم اکملت لکم، آج کے دن. یہ کون سا آج کا دن ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ کہ آج کے دن، آج کے دن. اب میں مفسروں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم نے آج کے دن تو پڑھا، پروردگار عالم نے تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اب جا کر ڈھونڈو یہ آج کا دن ہے کون سا آج کا دن. یہ آج کا دن ہے کون سا آج کا دن؟ بھئی تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات ہر مفسر کو دعوت دیتا ہے کہ جاؤ اور تاریخ میں سماؤ.
تاریخ میں سماؤ اور ڈھونڈو کہ آج کا دن کون سا ہے. آج کا دن مکمل ہو گیا. کوئی زمانہ نہیں, کوئی ہجری نہیں, کوئی ڈیٹ نہیں, کچھ نہیں. آج. اب یہ آج کو تلاش کرو, آج کو ڈھونڈو. دعوت دی گئی ہے, جاؤ تاریخ میں ڈھونڈو. میں اسی لیے تو کہتا ہوں غدیر سے بچ کون سکتا ہے. بات ابھی میں نے مکمل نہیں کی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بچ کون سکتا ہے غدیر سے؟ دیکھیے, یا تفسیر ہے, یا تاریخ ہے, یا حدیث ہے. ہم دین کہاں سے لیں؟ کہاں سے سب چیزیں ملیں گی؟ یا تفسیر سے پتہ چلے گا, یا تاریخ سے پتہ چلے گا, یا حدیث سے پتہ چلے گا. اس کے علاوہ کہیں سے پتہ چل سکتا ہے؟ کہیں سے پتہ چلے گا؟ نہیں. آؤ مسلمانوں, سب لوگ مل کر چلیں, اور چلنے کے بعد آئے بلغ کی تفسیر کو ڈھونڈیں. جب بلغ پڑھیں گے, یا ایھا رسول بلغ, جب اس کی تفسیر دیکھیں گے تو نکل کے غدیر آئے گی. اور جب الیوم اکملت لکم دینکم کو تلاش کریں گے تو تاریخ میں نکل کر غدیر آئے گی. اور جب رسول کی حدیثوں کو تلاش کریں گے تو اللہ مولایا انا مولایا المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا. تو حدیث میں ملے گی غدیر, تو تاریخ میں بھی غدیر, حدیث میں بھی غدیر, تفسیر میں غدیر. ایک جملہ دہراؤں گا, برا نہ مانیے گا. ایک جملہ دہراؤں گا. یو پی کا کیپٹل کیا ہے؟ لکھنؤ. انڈیا کا کیپٹل کیا ہے؟ دلی. ہوتا ہے نا, کیپٹل ہوتا ہے نا, ہر چیز کا کیپٹل ہوتا ہے. راجدھانی جس کو کہا جائے, راجدھانی ہوتی. بہت توجہ کیجئے گا, قسم خدا کی ایک جملہ دہرانے جا رہا ہوں, بہت توجہ کیجئے گا. غدیر تفسیر میں بھی ہے, غدیر حدیث میں بھی ہے, غدیر تاریخ میں بھی ہے. غدیری وہ غدیر ہے جو اسلام کی راجدھانی ہے. غدیر ہے. عظمت کو سمجھو, منزل کو پہچانو. زبردست جنگ چل رہی تھی, بہت زبردست جنگ تھی. اور کیا آپ نے, بہت زبردست جنگ تھی. اور اس جنگ کے دوران ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. آیا رسول کے پاس, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. رسول نے کیا کیا, پڑی ہوئی زمین پر کھجور کی ٹہنی کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس کو دیا. جیسے ہی اس نے اس لکڑی کو پکڑا, تلوار بن گئی. ماشاء اللہ سے یہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے لوگ, اور صلوات اتنی کمزور. ٹوٹ گئی تلوار, دے دیا, تلوار مل گئی اس کو, چلا گیا وہ. کچھ لمحوں بعد مولا کائنات آئے, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش.
یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی علی کی، جلدی دیجئے تلوار، ابھی صحابی آیا تھا آپ نے دے دی تلوار، اب علی آئے ہیں تو آپ تلوار نہیں دیتے، تو عجب نہیں رسول جواب دیں تو نادان ہے، تو کم علم ہے، تو کم عقل ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے، صحابی میرا تھا میں نے اس کو تلوار دی، علی ولی اس کا ہے، علی ولی اس کا ہے تو اب وہ تلوار دے گا، بس ادھر یہ بات ہو رہی ہوگی، ادھر لا فتح الا علی۔ بہت نازک سا ایک جملہ کہوں گا، بہت نازک سا ایک جملہ کہوں گا، قسم خدا کی سمجھ لیجئے گا آپ۔ بھئی میں نے یہی تو سمجھایا کہ صحابیت کیا ہے، ولایت کیا ہے، صحابی کیسا ہوتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، یہی تو میں نے بتایا۔ اب یہی ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑا نازک سا جملہ ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ اگر سجدہ نہ کرے تو گنہگار بن جائے گا، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ اگر سجدہ نہ کرے تو خدا بن جائے گا۔ عظمت ہے، عظمت، اس عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور ولایت کے مرحلے میں ایک جملہ اور چھوٹا سا کہہ رہا ہوں، ولایت کے مرحلے میں جب خالق کائنات نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت ملائکہ نے رائے پیش کی تھی، ہے نا قرآن میں؟ ملائکہ نے کیا رائے پیش کی؟ ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ سمجھ تو رہے نا آپ؟ ملائکہ نے بارگاہ احدیت میں اپنی ایک رائے چھوٹی سی پیش کی۔ کون ملک؟ وہ ملک جو معصوم تھا، اس نے رائے یہ پیش کی کہ پروردگارا ہم میں سے کسی ایک کو بنا دے۔ خالق نے کیا کیا؟ ملائکہ کی رائے کو رد کر دیا، رد۔ بس ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی، نہیں توجہ کی آپ نے؟ بات کہاں پہنچی؟ ملائکہ نے رائے دی، قدرت نے رد کی، قدرت نے پہچنوایا کہ یہ خلافت و ولایت کا منصب میرا اختیار ہے، معصوم ملک کی رائے تو رد کر دیتا ہوں، تو خطا کار مسلمان کی رائے۔ اب آپ لوگ ہمارے سامنے پورا کلمہ پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ عظمت ہے، منصب کو پہچنوایا جا رہا ہے، مرتبے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ولایت کا مرتبہ اور ولایت کا منصب ٹوٹل ہماری اتھارٹی صرف اور صرف ہمارے پاس رہے گا۔ اور اسی لیے میں نے ایک دن دوسری محرم کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ پروردگار عالم نے جب ولایت کے لیے کہا تو یا ایھا الرسول ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو پہنچاؤ جو تمہاری رب کی طرف سے آیا ہے۔ پروردگار عالم نے خلافت کی منزل میں یہ پہچانوایا یہ آرڈر میری طرف سے رہتا ہے، اور یہی جناب آدم کے لیے بھی کہا۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ ان کے پروردگار نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی خلافت کی بات آئی قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا کہ یاد رکھو خلافت جب بھی کسی کو ملے گی، جب بھی دی جائے گی، یہ صرف خدا دے سکتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتا. ٹوٹل اختیار و پاور اللہ کی ہے، یہ اللہ ہے. اور جب اللہ کسی کو دیتا ہے، جب خالق کسی کو دیتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو روکتا بھی ہے، حفاظت بھی کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے جب خلافت دی تو خلافت کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ تخت پر بیٹھ کر منصب خلافت پر باجایا جائے اور کہا جائے میں خلیفہ ہوں، بلکہ خلافت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر الوہی خلافت تمہارے پاس ہے تو اگر کبھی دین پر کوئی حرف آئے تو پھر تم کو اس کے لیے بھی آگے نکلنا پڑتا ہے. عزاداران امام مظلوم، جو ہمارے 12 امام، ان کے پاس امامت ہے، منصب ہے، تو فقط اس لیے نہیں ہے کہ منصب ہے، بلکہ دکھایا کہ منصب حقیقی ہمارے پاس تھا. اللہ کا منصب میرے پاس تھا، لہذا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بھی ہمیں کو نکلنا تھا. اور اس میں کوئی بھی قربانی دینا پڑے تو دی جائے گی، کسی بھی طرح کی قربانی اس کو قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے. عزاداران امام مظلوم، آپ کے ذہنوں میں آج کی تاریخ کچھ ہے؟ آج کئے محرم ہو گئی؟ آج کئے محرم ہو گئی؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب 7 محرم ہو گئی. میں کہوں گا بس 7 محرم ہے، آج صرف 7 محرم ہے؟ کہیں گے جی 7 محرم ہے. عزاداروں آج 7 محرم ہے. قیام حسینی میں قحط-ے-آب ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے. کبھی یہ تصور نہ کیجئے گا کہ 7 محرم بندش آب ہے. بندش آب نہیں ہے، قحط-ے-آب ہے. آج وہ تاریخ ہے کہ آج قیام حسینی سے کم سن بچوں کی آوازیں العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. عزاداران امام مظلوم، 7 محرم کیا عظیم تاریخ ہے. میں نے کیا کہا؟ اگر حسین چاہ لیتے تو فرات کا رخ مڑ جاتا، لیکن نہیں. یہ امامت کا منصب تھا، دین کو ایسے بچانا تھا تاکہ پھر آئندہ کبھی کوئی یزید پیدا نہ ہو، دین پر حملہ کرنے والا پیدا نہ ہو. عزاداران امام مظلوم، شب عاشور نمودار ہوئی. امام حسین جذبہ دکھا رہے ہیں، حسینیت کا جذبہ دکھلا رہے ہیں، منزل کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی عظمت کو تم سمجھو. حسین عظمت کو پہچانوا رہے ہیں. شہادت میں سب کے نام لے لیے گئے، وہ شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا، سب کا نام آ گیا. ایک دفعہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا سن 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، بعض روایات کے مطابق 15 سال سے کم سن تھا، وہ بالغ بچہ نہیں تھا. وہ اٹھا کہا امو امو، آپ نے میرا نام نہیں لیا، امو جان آپ نے میرا نام نہیں لیا. پوری کائنات مل کر
पूरी कायनात मिलके मौत का मजा चखे बता नहीं सकती है। ये तो अहले बैत के घर का बच्चा था जिसने मौत का मजा बताया। ए अम्मू, अगर हक पे मौत आए तो शहद से ज्यादा शीरी। अजरकुम अल्लाह। अभी बहुत रोना है, बहुत रोना है, बहुत। आजादारो, आजादारो, जैसे ही जनाबे कासिम ने आवाज दी कि अम्मू शहद से ज्यादा शीरी है, तो एक दफा फरमाते हैं, बेटा तुम भी कल शहीद किए जाओगे, तुम्हारा भाई असगर भी शहीद होगा। अज़ादारो, जैसे ही अपनी शहादत को सुना खुश हो गए, लेकिन जैसे ही असगर की शहादत को सुना बेकरार हुए। अम्मू, क्या ये अशकिया खेमों में आ जाएंगे? कहा नहीं मेरे लाल, हाथ में लेके जाऊंगा। मैं कहूँगा एक से बाद असरे आशूर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जनाब फरवा अपने बच्चे को लिए बैठी हुई हैं। बेटा कासिम, बेटा कासिम, कल जल्दी जाना, ज़ैनब से पहले चले जाना, ज़ैनब के बच्चों से पहले। बेटा कासिम, वरना शहजादी के सामने मुझे निदामत होगी। कासिम, अली अकबर से पहले चले जाना, वरना मुझे लैला के सामने निदामत होगी। ये अंदाज है एक बेवा का। अज़ादारों, एक यतीम का हौसला देखिए और एक बेवा का अंदाज देखिए। सुबह आशूर नमूदार हुई, जनाब कासिम आए। आने के बाद कहते हैं, अम्मू मुझको मरने की इजाज़त दीजिए। चचा ने भतीजे के चेहरे को देखा, कहा बेटा कासिम, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, तुमको कैसे मरने की इजाज़त दें? कासिम को रुखसत कर दिया, कासिम को वापस कर दिया। कासिम, कासिम अब खेमे के अंदर आए। एक एक तारीख की लिखी हुई बात पढ़ रहा हूँ। कासिम खेमे के अंदर आए, अपने सर को जानुओं पे रख के बैठ गए। मुझे चचा इजाज़त नहीं देते, चचा इजाज़त नहीं देते। एक दफ़ा कासिम बेकरार होके उठे, जल्दी से बाजू की तरफ हाथ गया और जाने के बाद तावीज़ को खोला, पढ़ना शुरू किया। लिखा था, बेटा कासिम, जब तुम्हारा चचा करबला में लड़ गए आदा में हो, एक कासिम मेरे भाई से अपनी जान को निसार कर दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कासिम, पानी मिला नहीं मिला, कासिम ने सख्त वक्त नहीं समझा, इजाजत नहीं मिली तो सख्त वक्त समझा। ये सख्त वक्त है। तावीज़ को खोला, पढ़ा। अब कासिम कुछ नहीं बोलते, अब फर्ते मसरत में झूमते हुए चले आ रहे हैं। हाथों पे खत है बाबा का। पहुंचे इमाम हुसैन के सामने और पहुंचने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब जो इमाम हुसैन की निगाह पड़ी, भाई की तहरीर को देखा। 10 साल बाद भाई की तहरीर नजर आई। अब जो तहरीर को देखा, आंखों से लगाया, बोसा दिया। अज़ादारों, कासिम को लपेट लिया। ए कासिम, तुम अपने बाबा की वसीयत पे अमल करो, तुम्हारा चचा अपने भाई की वसीयत पे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मसाइब अभी ख़त्म नहीं करूँगा, यतीम के मसाइब पढ़ना है, बेवा को पुरसा देना है। अज़ादारों, मैं कोई मसाइब में कमी नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपनी शहजादी को राज़ी कर लूँ। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने कासिम का हाथ पकड़ा और पकड़ के खेमे में लेके आए। आवाज दी, आवाज दी,
کہا قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ کہا قاسم کا کوئی لباس نہیں ہے۔ زینب سے کہا بہن زینب جاؤ تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ۔ تبرکات کا صندوقچہ آیا، امام حسن کا لباس نکالا گیا، قاسم کو پہنا دیا گیا۔ امام حسن کا امامہ نکالا گیا، قاسم کو پہنا دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن اب ان کا یہ لاڈلا، ان کا یہ بچہ جس کا سن بعض روایت کے مطابق 13 سال 15 سال سے کم تھا، ایک دفعہ امام حسین جناب زینب سے کہتے ہیں زینب فاطمہ کبریٰ کو بلاؤ۔ کبریٰ کو بلایا گیا۔ جناب قاسم کا عقد مولا امام حسین نے فاطمہ کبریٰ کے ساتھ کیا، عقد ہو گیا۔ یہ کون سی شادی ہے؟ یہ کون سا دولہا ہے؟ یہ کون سی دلہن ہے؟ عزاداروں، یہ صرف اس لیے شادی کی گئی تھی کیونکہ جتنی مصیبت آل محمد پہ آئی اتنی مصیبت کسی پر نہیں پڑی ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جتنی مصیبتیں آل محمد پہ آئی، اگر یہی عقیدہ تھا تو اگر شادی نہ کی جاتی تو جناب وہب ایک منزل میں آگے نکل جاتے، کہتے کہ میں وہ تھا کہ جو 15 دن کا دولہا تھا، میری دلہن 15 دن پرانی تھی جو بیوہ ہو گئی، تو لازم تھا کہ کوئی ایسا دولہا ہو کہ جو وہب کے اوپر مقدم ہو جائے، کوئی ایسی دلہن ہو۔ منزل سے قریب ہو رہا ہوں، جناب قاسم عقد ہوا۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ صاحب ریاض نے بھی اس کو لکھا اور دوسری کتابوں بھی لکھا۔ امام حسین نے فاطمہ کبریٰ کا ہاتھ شہزادے قاسم کے ہاتھ میں دیا، خیمے سے باہر چلے گئے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کر لیا، خیمے سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد شہزادے قاسم بلند ہوتے ہیں، اماں سے مخاطب ہوتے ہیں، پھوپھی سے مخاطب ہوتے ہیں، مادر گرامی، پھوپھی جان، اب چچا نے اپنی بھائی کی وصیت پہ عمل کر لیا، اب میں اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ پھوپھی اماں یہ امانت آپ کے حوالے ہے، مادر گرامی یہ امانت آپ کے حوالے ہے۔ قاسم فاطمہ کبریٰ سے مخاطب ہوئے کہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ کبریٰ نے دامن پکڑ لیا، اے قاسم جاتے کہاں ہو؟ کوئی نشانی تو دے دو تاکہ جب کربلا سے جائے تو تم کو پہچانے۔ قاسم نے دامن چاک کیا، کبریٰ کے حوالے دیا، کہا اگر لاشا بچ جائے تو اس لباس سے پہچان۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قاسم خیمے سے باہر نکلے۔ میں نے کل شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے، اور محمد کے مصائب پڑھے، آقا ابو فضل عباس کے مصائب پڑھوں گا۔ لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، صاحب ریاض نے بھی لکھا ہے کہ سب کو حسین نے رخصت کیا، روئے ضرور، لیکن جب قاسم کو رخصت کرنے کی منزل آئی تو گلے لگا کر اتنا روئے کہ دونوں غش کھا گئے۔ دونوں غش کھا گئے۔ اب اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ رہی ہوگی چونکہ بچہ یتیم تھا۔ اے عزادارو، یتیم کا ماتم۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادے قاسم رخصت ہوئے، سوار کرایا، رخصت ہوئے
اور جب رخصت ہوئے تب حمید ابن مسلم کی روایت ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ قیام ایک ایک جملہ پڑھا رہا ہوں، ایک قیام حسینی کی طرف سے چاند نکلا جو اشقیہ میں آ کے ڈوب گیا۔ عزادارو، اے بیبیوں بتاؤ، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ہائے پروان! اجرکم علی اللہ۔ آئے فرما، آئے میدان میں رجس پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد حملہ کیا، دشمنوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ شہزادے قاسم نے، کسی کے لیے نہیں ملتا ہے لیکن شہزادے قاسم کے لیے نہیں ملا، کہ شہزادے قاسم چاہتے یہ تھے کہ جلد سے جلد پسر سات پر پہنچ کے حملہ کرے اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ شہزادے قاسم اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے، جدھر نکلتے تھے ادھر سے آپ سر کٹ کٹ کے گرتے تھے۔ جناب عباس دیکھ رہے تھے، آواز بلند کی، مرحبا مرحبا قاسم، شاباش قاسم شاباش۔ پسر سات کی طرف مخاطب ہوئے، کہے پسر سات کوئی جواب ہے تیرے پاس؟ اس کے بعد ارباب نامی پہلوان اس سے کہا پسر سات نے، جاؤ اس بچے کا سر لے کر آؤ۔ کہتا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ میں بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، میرے 4 بیٹے ہیں، کسی ایک کو بھیج۔ اس کی آنا شروع ہوئی، جہنم پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ارزق کے سامنے دنیا اندھیری ہو گئی، آیا اس کو بھی قاسم نے واصل جہنم کیا۔ عبدالفضل عباس نے آواز بلند کی، مرحبا مرحبا قاسم، شاباش قاسم شاباش۔ اللہ اکبر، یہ علی کا پوتا تھا، عباس کے شاگرد، شجاعت کی جواب دکھا رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا، میں نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ قاسم چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پسر سات پہ حملہ کر دیا جائے اور اس کو واصل جہنم پہنچا دیا جائے۔ قاسم کا ٹارگٹ صرف اور صرف پسر سات تھا کہ پسر سات پہ حملہ کیا جائے۔ شہزادہ قاسم نرد یادا میں گھرتے تھے، پسر سات کی جستجو میں ادھر صفوں کو توڑتے ہوئے پسر سات کی طرف پڑھ رہے تھے، ادھر دشمن اکٹھا ہوتا چلا گیا۔ اے عزادارو، بڑا غضب ہو گیا، ایک تلوار سر پر پڑی، زمین کی طرف چلے، آواز دی، اے چچا سلام کرو۔ آواز کو سنا، گریا کمی نہ کیجیے گا۔ 2 دقیقے بھی مسائل اور پڑھوں گا، 2 دقیقے، 2 منٹ مسائل پڑھوں گا بھی اور۔ عزادارو، ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب شہزادے قاسم زمین پہ آ گئے تو ایک شقی تلوار لے کر قاسم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ بڑھا، مولا امام حسین نے دیکھ لیا، تلوار کو نیام سے نکالا، چاہتے تھے اس کے اوپر حملہ کر دے۔ جیسے ہی تلوار دیکھی، ادھر کے گھوڑے اڑا،
कानून ये था कि जिसके बेटे का लाशा आता था सारी बीवियां उसकी मां को घेर लेती थी और कोसा लेती थी। और मोहम्मद के लाशे आए जनाब जैनब को कोसा दिया गया, जनाब जैनब का लाशा आया जैनब को कोसा दिया गया। अब कासिम का लाशा लेकर हुसैन चले, लाशा लेकर चले, खेमे में पहुंचे। अब मेरा दिल कहता है कि जैसे ही कासिम का लाशा गया होगा सारी बीवियों ने फरवा को घेरा होगा, ए फरवा कासिम का पुरसा लो। फरवा ने कहा होगा हमको पुरसा न दो, कुबरा के पास चलो। अरे उसका दूल्हा मर गया, अरे कुबरा के पास चलो। अभी शहजादे कासिम का शादी का एक मंदिर पेश किया जाता है ना, उसमें चूड़ी भी होती है, उसमें मेवा भी होता है। कल ताबूत अली अकबर का आया था ना, उस पे काली पोशिश पड़ी थी। आज अभी जब कासिम का ताबूत आएगा उस पे हरे रंग की चादर पड़ी होगी। ये हरे रंग की चादर क्यों है? ताकि पता चल जाए दूल्हा है, ताकि दूल्हा का जनाजा पता चल जाए। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। आजादारों, कासिम का लाशा आया, सब बीवियों ने जनाबे कुबरा को घेरा होगा। आप लोग जनाबे सैयदा की कहानी सुनते हैं ना, जनाबे सैयदा की कहानी सुनते हैं ना। उस जनाबे सैयदा की कहानी में क्या है कि दुल्हन मर गई थी, दुल्हन मर गई थी, जनाबे सैयदा ने नमाज पढ़ी 2 रकात, दुल्हन जिंदा हो गई। ये सुनते हैं नहीं सुनते? भाई सुनते हैं ना कि 2 रकात नमाज पढ़ी सैयदा ने, दुल्हन जिंदा हो गई। मेरा दिल कहता है जैसे ही कासिम का लाशा गिरा होगा कुबरा ने मदीने का रुख किया होगा। ए दादी, अरे आपने नमाज पढ़ी थी, दुल्हन जिंदा हो गई, आज एक दूल्हा मर गया। ए दादी, करबला नमाज पढ़ लीजिए। या कासिम वा कासिम मातम
يقول